नाज़रीन वाक़ई इस्लामाबाद वठी लंदासीं मुफ्ती तकी उस्मानी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे वियो आहे। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र उलमा के नुमाइंदे मौजूद हैं और उन्होंने हिज एक्सेलेंसी जो हाई कमिश्नर श्रीलंका से अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात की है। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मुलाकात का मौका दिया और मकसद ये था कि हम अपने दिली जज्बात का इजहार करें इनके सामने और उस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करें कि जो सियालकोट में पेश आया। और ये वाक़या ऐसा है कि पाकिस्तान के किसी भी मकतब फ़िक्र, किसी भी सियासी मजहबी सरकारी हल्के में से हर एक ने इसके ऊपर बहुत रिएक्शन लिया है, बहुत शदीद रद्द अमल का इजहार किया है और इसको बहुत बर्बरिया इक़दाम, वहशियाना इक़दाम करार दिया है। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है और सबने इस बात का इजहार किया है कि श्रीलंका हमारा भाई है, श्रीलंका हमारा भाई कंट्री है और हम इंशाअल्लाह उनके साथ अपनी यकजहती का भी इजहार करते हैं और कंडोलेंस का भी, उनके ताज़ियत का भी इजहार करते हैं। और हम ये समझते हैं कि जो लोग इस वाक़े में मुलव्वस हुए और जिन्होंने बिला वजह किसी एक हमारे पाकिस्तान में काम करने वाले श्रीलंकन भाई की साथ ज्यादती की, वो बदतरीन सजा के मुस्तहिक है। और उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि उनकी फैमिली को, उनके घर वालों को जिन्होंने अचानक ये सदमा सहा है, उनको मुनासिब मुआवजा अदा किया जाए। और हम समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत इस पर काम कर रही है और मुनासिब तरीके से उनकी चाराजोई की जाएगी। साहब हामिद सईद काज़मी साहब कुछ आप इरशाद करिए। आप अगर उधर तशरीफ ले आए मुझे रखा जी नाज़रीन, इस्लामाबाद में मुफ्ती तकी उस्मानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। We have shared our feelings with His Excellency and he is very kind enough to express that Pakistan and Sri Lanka, they are so close friends that this act would not create any wrongdoing, any difference between these two countries, inshallah. Professor Sajid Mir Saab. थोड़ा आगे कर दो पा रही है। Why would you come here? Bismillahirrahmanirrahim. As stated before, we have come here to express our sorrow and grief and our condolence for the sad event which happened in Sialkot. It's not an expression of Islamic teachings. It is not an expression of the feelings and the sentiments of Pakistani people. It is against both of them. It's a cruel act. It's an act which should be condemned at all levels. And we have not only condemned it, but also express our solidarity and our sympathy for the family of the deceased and for the Sri Lankan people and for the Sri Lankan government. And I support the demand that they should be amply compensated as far as possible. Thank you. Thank you. अबुल खैर जुबैर साहब मिली यकजहती काउंसिल के सरबराह हैं, 1 मिनट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान भर के तमाम उलमा, मशाइख, अइम्मा
اور تمام اہم تنظیموں کے سربراہان یہاں آئے ہیں اظہار تعزیت کے لیے، اظہار ہمدردی کے لیے جو سانحہ سیالکوٹ میں ہوا ہے اس کے لیے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے اگر کسی ایک شخص کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، قرآن کہتا ہے اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک شخص پہ جھوٹا الزام لگا کر اس کی کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی تصدیق نہیں کی اور اس کو قتل کر دیا جائے، تو یہ اس آیت کے تحت آتا ہے اور قرآن اس کی سخت ترین مذمت کرتا ہے۔ اور ہم کیونکہ قرآن کے ماننے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، لہذا اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اس خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام محبت کا سبق دیتا ہے، امن و آشتی کا سبق دیتا ہے، رواداری کا سبق دیتا ہے۔ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور پاکستان کے جو آئین ہے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قاری حنیف جلندری صاحب ہمارے مدارس کے بورڈ کی نمائندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے ممتاز اور جید علماء کرام اور مشائخ اعظام کا یہ وفد دو اہم مقاصد کے لیے سری لنکن ہائی کمیشن اسلام آباد میں آیا۔ ایک تو سیالکوٹ کے دلخراش اندوہناک سانحے پر تعزیت اور اظہار افسوس کے لیے، اور دوسرا سری لنکن ہائی کمشنر کے ذریعے سری لنکا کی حکومت، عوام اور خاص طور پر جو اس سانحے کا شکار ہوئے ان کے خاندان سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان مجرموں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرے گی، ان کو عبرتناک سزا دی جائے گی، اور اس سانحے کا پاکستان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تمام مکاتب فکر کے علماء کی موجودگی میں میں یہ اپیل کروں گا کہ آنے والا جو جمعۃ المبارک ہے جو 10 دسمبر ہے، پورے ملک میں اسے یوم مذمت کے طور پر منایا جائے، اور 10 دسمبر کے جمعۃ المبارک میں اسلام کا جو پیغام امن و محبت ہے اور اسی طرح پر اقلیتوں اور مناٹی کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر خطباء کرام روشنی ڈالیں۔ انشاءاللہ کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت مظفر آباد تک ہر مسجد اور امام بارگاہ میں اسی موضوع پر گفتگو ہوگی اور قوم تک انشاءاللہ یہ پیغام پہنچایا جائے گا۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے آزاد کشمیر سے اوقاف کے منسٹر ہیں، تو ایک منٹ نمائندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ جو سیالکوٹ میں واقعہ رونما ہوا، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آج تمام مکاتب فکر کا یہاں سری لنکا کے ہائی کمیشن کے پاس آنا اس بات کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا یہ اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اور نہ یہ پاکستانی قوم کا یہ مزاج ہے۔ اور میں یہاں سری لنکا کے ہائی کمیشن کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو کیفر کرار تک پہنچانے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے۔ علامہ عارف وحدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، مفتیان اعظام حاضر ہوئے ہیں اور یہ پوری قوم کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں ہیں، پورے پاکستانی عوام کی نمائندگی ہے۔ اپنے سری لنکن بھائیوں کو، مرحوم کی فیملی کو اور سری لنکن عوام کو یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ انشاءاللہ سری لنکا اور پاکستان پہلے بھی دوست اور برادر ملک تھے، اب بھی اسی طرح رہیں گے۔ ہم اس شدت کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس شدت پسندی کے پیچھے پاکستان کے علماء اور عوام نہیں ہیں، یہ اسلام کی بدنامی کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اور ہمارا پیغام ہے کہ ہم اسی طرح یہ دوستی برقرار رکھیں گے، آگے بڑھیں گے اور سری لنکن عوام کے ساتھ اس سے بھی بہتر تعلقات قائم کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہویں گے۔ یہ ہمارا پیغام سری لنکن عوام کے لیے۔ بہت شکریہ۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، جامعۃ الرشید کراچی، ایک دو جملے جو آپ ہائی کمشنر وی وانٹ ناؤ یو پلیز ٹیل سم ورڈ۔ کچھ نہیں کہنا۔ اچھا، اس میں آخر میں مشترکہ جو بیان ہے وہ پھر قبلہ صاحب۔ Today is a sad day, but the highest level of
clergy in Pakistan, coming from east, west, north, south, to the High Commission to convey the condolence of the religion and the government of Pakistan and the people is very moving as the High Commissioner in Pakistan. This particular incident is a horrific, horrendous incident which took place, which should not happen in any place in Pakistan nor in the world, and we condemn it. But the manner the clergy, the government, the people had risen up to take action in catching the culprits, remanding them, and initiating legal proceedings is very satisfying. Alhamdulillah. At the same time, I have seen during the last 3 days, people of Pakistan from all walks have been calling us, sending us messages, coming and seeing us and condemning this barbaric murder. But at the same time, they all say that this is not Pakistan, and we believe it. And Pakistan and Sri Lanka, as mentioned, we became friends from the time we received our independence, you in 1947 and we in 1948. From that time, our relations had been at the highest level. Your country has many times come and assisted us when we needed, and vice versa. So this particular incident is not going to have any impact on the relations of the two countries. I will assure that. Thank you very much. And your Prime Minister has spoken to our President and said the same thing, that he has taken undertaking that the people who have involved in this murder will be rightfully dealt as per the legal provisions in the country. And our request has been, in addition, that this particular family, which has become destitute, to be provided adequate compensation. And there again, let me again thank all of you, my sirs, who had come here to condole with us and pass the condolences for the family, which we will be transmitting to them. Thank you very much. Thank you very much. His Excellency, I assure you from our government, from my Prime Minister, and from my country, from my people, inshallah, Pakistan will do justice, and we are with the family, and we do what's the possible. इंशाअल्लाह जो मुमकिन होगा वो हम उस फैमिली के लिए भी करेंगे, और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से भी ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ये मुजरिमीन अपने इंजाम को पहुँचेंगे, और बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि इंशाअल्लाह आज हमारे इजलास में जो उलमा का हुआ, चीफ जस्टिस साहब से ये भी गुजारिश की गई है कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल जो है वो किया जाए ताकि ये मुजरिमीन अपने इंजाम को पहुँचे। अब जो एलामिया है मुश्तरका, वो मोहतरम जनाब क़िबला याद साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पेश। एलामिया जो तमाम उलमा किराम के ख्यालात आपके सामने आ गए, मैं उर्दू में पेश करूंगा, फिर अंग्रेजी में भी उसकी एक तलखीस दे दूंगा, और हमारे जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है राना जाहिद साहब वो तकसीम भी कर लेंगे आपके दरमियान, और जो नाम है तमाम उलमाए किराम के उनकी लिस्ट भी आपको दे दी जाएगी। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम, मुफ्तियान एज़ाम व मशाइख की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम आज श्रीलंकन सफारत खाने में 3 दिसंबर के अंदोहनाक वाक़े पर इजहार ताज़ियत और इजहार यकजहती के लिए आए हैं। सियालकोट का हालिया सानहा एक अलमिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गम व गुस्सा फैल गया है। हुजूम की सूरत में बेरहमाना अंदाज में एक इंसान को मारा पीटा गया और बिल आखिर मौत की गांठ उतारकर उसकी लाश जलाई गई। मावराए अदालत कत्ल का ये एक भयानक और खौफनाक वाक़या है। बगैर सबूत के
توہین مذہب کا الزام لگا کر یہ ایک غیر شرعی حرکت کی گئی ہے. یہ پوری صورتحال قرآن و سنت، آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ملک میں رائج جرم و سزا کے قوانین کے سراسر خلاف ہے. ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اسلامی نظریاتی کونسل اور تمام نمائندہ علماء نے آج یہاں آ کر اس مذمت کا اظہار کیا سری لنکن ایکسیلنسی کے ساتھ. عاقبت نااندیش عناصر کا یہ اقدام ملک، قوم، اسلام اور مسلمانوں کے لیے سبکی کا باعث بنا ہے. علاوہ ازیں پیغام پاکستان کی قومی دستاویز جس میں ہر قسم کے مسلح اقدام کی نفی کی گئی ہے، یہ اقدام اس پیغام پاکستان سے بھی سراسر انحراف ہے اور پیغام پاکستان کو پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور مدارس بورڈز کی تائید حاصل ہے. ان شرپسند عناصر کے خلاف رائج ملکی قوانین کے خلاف سخت سے سخت قوانین کے مطابق اقدامات کیے جائیں گے. اور اس تکلیف دہ واقعے میں اہم بات جو میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ نوجوان ملک عدنان نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس قتل ہونے والے بے گناہ شخص کو بچانے کی جو بھرپور کوشش کی، اس نوجوان کا یہ اقدام قابل تحسین ہے، قابل تقلید ہے. ہم وزیر اعظم پاکستان نے کہ اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں کہ آج انشاءاللہ 3:30 بجے ملک عدنان کو تمغہ شجاعت ملنے والا ہے. یہ ایک بہت مستحسن اقدام ہے. آج کا نمائندہ اجتماع علماء کرام کا، مفتیان کا اور مشائخ عظام کا یہ قرار دیتا ہے کہ اسلام میں تشدد اور انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں. علماء کرام اعتدال پسندی کو فروغ دیں گے، انتہا پسندی کو روکنے کے لیے معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے تاکہ ملک پاکستان امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے. انگریزی میں کچھ الفاظ اس کے یہ ہیں کہ دی ریپریزنٹیٹیو علماء، دی custodians of shrines and those who give verdict, the muftis, the representative group of them all over the country, they came here today to Sri Lankan embassy to show condolence and solidarity with the people of Sri Lanka. And we are very grateful that Sri Lankan Excellency High Commissioner received us with very warmth, and the way he showed his expression was extremely moving. He declared that this tragic incident will not hamper the good relationship between Pakistan and Sri Lanka. This is extremely encouraging, and it is our resolve that Pakistani law will take its course and the criminals will be taken to book. So this is the resume of today's discussion and our expression of solidarity and condolence in the Sri Lankan embassy. Thank you very much. آخر میں آپ تمام دوستوں کا، تمام علماء کرام کا اور سری لنکن ہائی کمشنر کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، اسلام آباد میں مفتی تقی عثمان بیا علماء کرام پریس کانفرنس کر رہا ہوا. سندن چوڑا ہے تو جوابدارن کے سخت کا سخت سزا ڈیڑ گھرجے. اصا جوابدارن کے سخت کا سخت سزا ڈیارینداسیں. ساجد میں چیو تو سری لنکن مینیجر واسن کے معاوضو ادا کیو ونے.